آپ ایک جگہ کھڑے ہیں تو ایک شخص نے آ کے، اب میں شخص کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور میں کوئی لفظ نہیں استعمال کر رہا، ایک شخص نے آپ کے آ کے کہا کہ آپ نے کہا اس وقت کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وہ غائب جو ہے اس کا وہ علم عطا فرماتا ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس طرح کی خبر دیتا ہے، آپ کوئی غائب کی جاننے والے ہیں؟ اس طرح اس نے آ کے تھوڑی سی ایسی بات کی جو کہ ذرا ہلکی بات بنتی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ بات لمبی ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا کہ اس نے ایک غلط بات کر دی نبی کے لیے، تو وہ شخص وہاں سے نا ڈاکٹر صاحب اٹھ کے جا رہا تھا نا جب، تو اس نے اپنی پیٹھ بھی کر دی رسول کی طرف۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے نا کہ کس طرح دھکے دے کے نکالا جاتا ہے موضع شریف کے سامنے سے، اگر آپ پیٹھ کر رہے ہوں نہ کرنا چاہ رہے ہوں تو کتنی دقت ہوتی ہے آپ کو دھکے کھانے میں۔ تو وہ جا رہا تھا تو صحاب نے شاید کہا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، آپ نے روکا کہ میرے جاننے والوں میں سے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لیکن آپ نے اس کے بعد ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ اس کی پشت کو دیکھ لو، اس کی پشت سے جو لوگ آئیں گے نا ان کی نماز کو تم دیکھو گے نا تو تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، تم ان کی تلاوت کو سنو گے تم اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، لیکن یہ ایمان سے خارج ہوں گے، یہ ایمان میں نہیں ہوں گے۔ اب ان کی وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت، ایمان سے خارج ہوں گے۔ اب یہ ہے تقدس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول ایمان ان سے ایسے نکل جائے گا جیسے کمان سے تیر نکل گیا۔ اب آج کے دور میں میں حیران ہونے کا مجھے حق ہے اس بات پہ کہ میں 1500 سال سے لے کے آج تک جو ہے وہ کیا اسی کیفیت میں ہوں کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، منافق کون ہے اور مومن کون ہے، میں ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا کہ آج کی دنیا میں بھی میں انہی کاموں میں نئے چہروں کے ساتھ ہوں کہ میں آج خوارج کو خوارج کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، فتنۃ الخوارج کہتے ہوئے جان کو حلق کو آتی ہے کہ کوئی محسوس ہی نہ کر جائے، کہ یہ خوف جا نہیں سکتا ہم میں سے۔ دیکھیں جہاں تک ان حقائق کا تعلق ہے، یہ اس کے لیے شہید ہی ہونا پڑے گا، یہی راستہ نکل سکتا ہے۔ شہادت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ شہادت چاہیے اور تیار بھی رہنا چاہیے۔ اب کس کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوتی ہے، آج تو پھر خوارج سامنے آ چکے ہیں، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ لیکن بات محمد آل محمد یا بندگان خدا کی یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، صحیح، یہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ موت کے آنے کی خبر ٹھیک ہے وہ خدا کی ذات نے کہا میرے پاس ہے، لیکن بندگان خدا کو آج بھی ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو محسوس کر جاتے ہیں، وصیتیں شروع کر دیتے ہیں کہ بس بھی بیٹا میرا آخری وقت آنے والا، بالکل ایسی بات، جی اس کو ہم نہ وحی کہہ سکتے ہیں، نہ الہام کہہ سکتے ہیں، القاء کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یا ائمہ اہل بیت کے لیے وہ مسئلہ کچھ اور ہے، یا مجاہد کے لیے، مجاہد جب میدان جہاد میں جاتا ہے اسے یقین ہے میں قتل ہو سکتا ہوں، گولی میرے طرف آ سکتی ہے، جی تو وہ جو جا رہا ہے تو اسی لیے اس کی موت کو خدا نے موت کہا ہی نہیں ہے، زندگی کہا ہے، اور زندگی بھی ایسی کہی ہے کہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہے کس طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جانتے ہوئے کہ میں راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں اور قتل ہو سکتا ہوں، پھر چلے جانا اصل تو انسان کا امتحان اور منزلت اسی چیز۔ اچھا، یہ سنت علی سے پھر شہادت حسین تک ایک ہی بات چاہتا ہے۔ دیکھو اب کربلا میں جناب امام حسین علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ درندے میرے بدن کو نوچ رہے ہیں، ذرا پریشان ہوئے تو مولا علی اکبر نے پوچھا کہ بابا پریشان کیوں؟ تو فرمایا میں نے یہ کچھ دیکھا جس سے میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا وقت شہادت قریب ہے۔ تو آپ کہتے ہیں الحسن الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں، فضل اللہ نبالی بالمت، فرمایا اگر حق پر ہے پھر کوئی بات، پھر کوئی ڈر خوف والی بات نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ اب رہے گا مولا امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کی حالت یہ ہے کہ مسلح بچھا کے لشکر کے عین نماز شروع کر دیتے ہیں، معمولی سا کرتا پیر، اوپر کوئی زیرہ ویرہ بھی نہیں ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، کسی نے کہا مولا اب نماز اس حالت میں؟ تو آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ میں نماز کے لیے ہی جنگ لڑ رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تیر علی پہ آ پڑے، موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے جو وقت سے پہلے آ نہیں سکتی اور جب وقت آ جانا ہے پھر ٹل نہیں سکتی۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ ایک اور فرمائیے نا کہ علی کو پتہ ہے، مولا کو پتہ ہے کہ میری یہاں پہ شہادت ہونی ہے، ہاں بیٹی سے رخصت ہونا، بچوں سے رخصت ہونا، اپنے قدموں پہ چل کے جانا،
اور پھر اٹھانا، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ بات کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں حق پر ہوں، بس یہ پتہ ہونا چاہیے نا بے شک، کہ میں حق پر، بابا ہم حق پر نہیں ہیں، جی ہاں، ہم حق پر ہیں، ختم، خوف گیا۔ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہمیں خوف ہوتا، ہم حق پر ہیں۔ آج ہمیں حق پہ بتانے والا کون ہے؟ دیکھیں ہم نے کس سے پوچھنا ہے کہ میں حق پر ہوں؟ میں سمجھتا ہوں اگر ایک فکر میں اس کا جواب دوں نا، تو جس آدمی نے کربلا کا منظرنامہ دیکھ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، اس کے بعد اس کے لیے اگر وہ خود نہ چاہ رہا ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، نہ سمجھنا چاہ رہا ہو، تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ورنہ حق اور باطل بالکل واضح ہیں۔ یہ اپنا ہاتھ چوم لے میری طرف سے، اللہ آپ کو عزت دے۔ جس نے یہ سمجھ لیا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب ظاہری جبہ اور دستار حق، بہت اچھی بات، اس سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون حق پہ اور کون باطل پہ ہے، نمازوں کی کثرت یا قلت سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب وہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، روشنی روشنی کی طرح نظر آئے گی، اور یہ معاملہ جو ہے نا حق کو باطل والا، چاہے آپ 20 سال تک وہ کتابیں بین کر دیں لیکن وہ حق بتا جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا ایک طرف کتنی کثرت تھی اور ایک طرف جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک شہزادے سے نسل چلتی ہے، اور پھر آج دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں ایک وجودی شہادت کے ساتھ وہ ساری سچائی جو ہے ہر نئی نسل کو منتقل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ پہلے سے زیادہ قوت اور توانائی کے ساتھ حق آشکار ہو رہا ہے۔ حق خود بڑی قوت والی چیز ہے، وہ اپنے وقت آنے پر جو ہے وہ اپنا اظہار کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچتا ہے، اور سمیع، اور وہ جو دل، جن کے دل کبر اور نفاق سے پاک ہوتے ہیں، جو دیانت پر مبنی دل ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو اس کا حامل کر دیتا ہے، وہ اس کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ فاطمہ یہ فرمائیے آپ، میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث تو مشہور ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور دعا فرمانا کہ میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چلا جائے۔ لیکن دوسرا یہ فرمایا کہ فرض کرو گا کبھی ایسا زمانہ آئے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی اور علی ایک طرف کھڑا، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، کہ حق علی کے ساتھ ہی ہوگا۔ بے شک، اتنے واضح فرمان کے بعد بھی اگر ہم حق کو نہیں پہچان پاتے تو پھر خاتم اللہ علیہ قلوبکم مصداق۔ مجھے اگر